بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے جو سفر ہے اسلام کا اس میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ہجرت کے نتائج اتنے ہمہ گیر ہیں کہ اس سے صرف اسلام کی تاریخ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عمل اور دعوت کا سفر ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہجرت سے پہلے ماحول کچھ اور تھا، ہجرت کے بعد ماحول بالکل بدل گیا۔ تو قرآن مجید کے الفاظ میں وہی اہل ایمان جو مستضعفین میں تھے، کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ دشمنوں کی طرف سے ہر وقت اچک لیے جانے کے خطرات انہیں درپیش تھے، ہجرت کے بعد اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ مستضعفین کے لیے پناہ گاہ بن گئے۔ یعنی جو پہلے کمزور تھے اب کمزوروں کو طاقتوروں سے بچانے والے بن گئے۔ بکھرے ہوئے اور پناہ لینے والے لوگ ریاست کے مالک بن گئے، اور ایسی ریاست جس نے پھر دنیا میں قائم بڑی بڑی ظالم اور جابر ریاستوں کا کلا کما کیا۔ تو ہجرت کے نتائج اتنے عظیم ہیں، جہاں ہجرت ہمیں نئی دنیاؤں کی دریافت، نئے امکانات کو روح بعمل کرنے کا ایک راستہ دیتی ہے، ایک امکان دیتی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی ایک غور و فکر کا سامان جہاں ملتا ہے کہ ہجرت کے ذریعے سے اتنے بڑے نتائج تک پہنچا کیسے جاتا ہے۔ بہت سے دیگر فیکٹرز کے علاوہ ایک بنیادی فیکٹر، ایک بنیادی جو اس میں عنصر ہے جسے ہمیں سفر ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہجرت کے ساتھ جڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور وہ ہے واقعہ معراج۔ یعنی 621 عیسوی میں ہجرت سے ایک سال پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے معراج کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد 622 عیسوی میں ہجرت کا واقعہ ہوا۔ معراج کیا ہے؟ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جو آپ نے اس دنیا سے عرش اولا تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضوری تک کیا۔ قرآن مجید نے اس سفر کو بیان کیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ نجم کے اندر، حدیث پاک میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ سفر معراج بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کے وعدوں کا عینی مشاہدہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قرب کی ان منزلوں کو پایا، اور جو اللہ نے وعدے کیے تھے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان وعدوں کے حق ہونے اور ان وعدوں کے مستقبل میں حقیقت میں بدل جانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یقین کا یہ درجہ، قرب حق کا یہ درجہ ہی وہ بنیاد ہے جس نے سفر ہجرت کو ایک عظیم تہذیب کے قیام اور ایک عظیم ریاست کے قیام کی بنیاد بنا دیا۔ پتہ یہ چلا بغیر ویژن کے، بغیر بصیرت کے، بغیر شرح صدر کے، بغیر کلیئرٹی کے کیا گیا کوئی بھی سفر آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ جب بھی آپ کوئی سفر کرنے لگے ہیں، آپ کو اس سفر کے مضمرات اور اس سفر کی منزل کے بارے میں پہلے سے شرح صدر ہونا چاہیے۔ بغیر شرح صدر کے، بغیر واضحیت کے، اور اس شرح صدر اور اس واضحیت پر بغیر یقین کے سفر کبھی بھی انسان کو منزلوں تک نہیں پہنچاتا۔ صوفیاء نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر ہجرت کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی اختارک سبع اتباعک بمباشرۃ الجلال والجمال۔ اے اللہ صلاۃ و سلام بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جلال اور جمال کے کمال اعتدال کے ساتھ ساتوں آسمانوں کو چیر دیا اور اس سے نکل کر تیری بارگاہ تک جا پہنچے۔ یعنی معراج کیا ہے؟ معراج اللہ کی اطاعت میں وہ شان اعتدال ہے جس میں انسان بیک وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کو، جلال کو اور جمال کو، ظاہر کو اور باطن کو، ذکر کو اور فکر کو، انڈیویجویلٹی کو اور سوشیبلٹی کو، ان سب پہلوؤں کو اپنی ذات میں لے کر کے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہی جامع منہج دیتی ہیں، جامع لائے عمل دیتی ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو اس انداز سے گرو کریں، اس کی
اس انداز سے نورشمنٹ کریں، اس کی اس انداز سے پرورش کریں، آبیاری کریں، اس کی اس انداز سے نشو و نما کریں کہ اس میں کوئی افراط اور کوئی تفریط باقی نہ رہے۔ اور اس حقیقت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کمال اعتدال کا نمونہ کامل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی شخصیت ہے، کہ آپ کی سیرت کے اندر ہمیں کسی بھی سطح پہ کوئی کمی بیشی، افراط و تفریط یا بے اعتدالی نظر نہیں آتی۔ جب انسان کے اندر یہ اعتدال ایمان کی روشنی کے ساتھ، ایمان کی حلاوتوں کے ساتھ پیدا ہو جائے اور وہ قرب حق تک انسان کو لے جائے، اس طرح لے جائے کہ اس کا اللہ پر یقین اتنا زیادہ ہو کہ ایمان صرف خیال نہ ہو بلکہ ایمان اس کی زندگی کے اندر ایک حقیقت ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ جو قرب ہے اللہ کا، یہ جو اللہ کی معیت ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں زندگی میں پیدا ہونے والا قانون الہی کے تحت آنے والا اعتدال ہے، وہ اعتدال پھر ہمارے زندگی کے سفر کو، ہمارے فیصلوں کو نتیجہ خیز بنائے گا، بشرطے کہ ہمیں اپنے ان فیصلوں، اس اسٹرگل اور زندگی کے اس سفر کے لیے اپنی منزل کے بارے میں پہلے سے شرح صدر ہو، ایک کلیئر کیلکولیٹڈ ہمارا اس کے بارے میں ایک ویو ہو، اندھا دھند اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی واضحیت کے ہم زندگی میں نہ چل رہے ہو۔ قوموں کی زندگی ہو یا فرد کی زندگی ہو، دونوں سطحوں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جن قوموں نے اور جن افراد نے اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد متعین کر کے اس مقصد کے لیے پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، وہاں پہ نتائج نکلے ہیں۔ اور جہاں کوئی مقصد نہیں ہے، ایک بھیڑ چال ہے، بے مقصدیت کا سفر ہے، تو کئی دہائیاں، کئی سال، حتیٰ کہ خدا نخواستہ کئی صدیاں بھی بے ثمر گزر سکتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے سے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے کو سفر ہجرت بنانا ہے، اپنی سطح پر سیرت پاک سے نور لیتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے، لیکن اسے نتیجہ خیز بنانا ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی برکات کی طاقت لیتے ہوئے۔ اس لیے اہل ایمان نے، اہل بصیرت نے معراجی کے تحفے اور ہماری زندگی کے سب سے بڑے عبادتی عمل یعنی نماز کو بھی مومن کی معراج کہا ہے۔ اس لیے مومن کی معراج کہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے متعلق کرنے کی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں مجھے عالجہ عزت بیگوچ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ اگر پورے اسلام کی ایک مائکرو کاپی تیار کی جائے تو اس مائکرو کاپی کا نام ہوگا نماز، کیونکہ نماز میں ایک کمال اعتدال ملتا ہے، خلق کے اندر رہتے ہوئے خالق کے ساتھ ملنے کا، ظاہر تیاری کرتے ہوئے باطن کو آباد کرنے کا، دنیا کے معاملات نپٹاتے دنیا کے معاملات میں اللہ کے ساتھ معاملے کو بھی پیش نظر رکھنے کا۔ معراج کی اساس سے اٹھنے والا سفر ہجرت لازماً کامیابیوں اور ایک مثالی معاشرے کے قیام تک ہمیں پہنچاتا ہے۔